علم و دانش مغرب ہمی قدر گویم خوش است آو فغان تا نگاہ ناکام است. جی سر. مغرب کے علم و دانش سے کے لیے صرف اتنا ہی کہتا ہوں. میں مغرب کے علم و دانش کے لیے صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اس سے آہ و فریاد ہی اچھی ہے جب تک نظر نہ پیدا ہو جائے. وہ کچھ نہیں ہے. مغرب کا علم و دانش ایک پیسے کی حیثیت نہیں رکھتا. نظر پیدا کرو. آہ و فغاں سے شاید نظر پیدا ہو جائے. ز علم و دانش مغرب ہمی قدر گویم خوش است آہ و فغاں تا نگاہ ناکام است. جب تک نگاہ ناکام ہے، جب تک نگاہ پیدا نہیں ہو جاتی، آہ و فغاں کرتے رہنا اچھا ہے. مغرب کا علم و دانش بیکار ہے. منز ہلال و چلیپا دیگر نیندیشم کہ فتنہ دیگرے در ضمیر ایام است. میں ہلال اور چلیپا سے، ہلال یعنی مسلمان، چلیپا مینس عیسائی، وہ چاند کا نشان، اس کو ہلال، چلیپا وہ صلیب کا نشان. جی سر. مقصد یہ نکل رہا ہے کہ مسلمانوں سے اور عیسائیوں سے کوئی خطرہ مجھے نہیں ہے، یا ان دونوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. منز ہلال و چلیپا دیگر نئی اندیشم، جی سر. ان میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا انگریزوں اور مسلمانوں میں. کہ فتنہ دیگر در ضمیر ایام است، لیکن دوسرا فتنہ وقت کے ضمیر میں ہے. تو ایڈوانس اطلاع دے رہا ہے نا، اور مانا فتنہ، کوئی اور فتنہ ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے. جی سر. دوسرا فتنہ وقت کے ضمیر میں ایک اور فتنہ، ایک اور اللہ جانے کیا ہے بتا دیا اس میں. جی سر. انگریزوں سے بھی کوئی فتنہ نہیں اٹھے گا جی، اور مسلمانوں سے بھی کوئی فتنہ اب نہیں اٹھے گا، لیکن وقت کے ضمیر میں کوئی اور فتنہ موجود ہے، ہوگا صحیح. ضرور کچھ بتایا ہے نا. جی سر. پیشگی اطلاع دے دی نا. جیسے پہلے ایک اطلاع دی تھی. یہ دوسری غزل شروع ہوئی. جی سر. دیگر سادہ دلی ہائے یار نہ تواں گفت، نشستہ برسر بالی نے من ز درما گفت. یار کی سادہ دلی کے لیے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. میرے بستر پر آن بیٹھا اور میرے علاج کی بات کی. وہ شاید بیمار ہوگا. زباں اگرچہ دلیرست تو مدعا شیرین، سخن ز عشق چی گویم جزیں کی نہ تواں گفت. زبان اگرچہ دلیر ہے اور مدعا شیرین ہے، عشق کی بات کیا کروں مگر یہی کہ نہیں کی جا سکتی. خوشا کسے کے فرو رفت در ضمیر وجود، مبارک ہے وہ شخص جو وجود کے ضمیر میں چلا گیا. جی سخن مثال گور برکشید و آسان گفتو، موتیوں کی طرح بات لایا اور آسانی سے کہا. خراب لذت آنم کے چون شناخت مرا، خراب لذت آنم کے چون شناخت مرا، عطاب زیر لبی کر دو خانہ ویراں گفتو. جی سر. اس لذت نے مجھے خراب کیا کہ جب انہوں نے مجھے پہچانا. اس لذت نے مجھے خراب کیا کہ جب انہوں نے مجھے پہچانا تو ہونٹوں کے نیچے غصہ کیا اور مجھے خانہ برباد کہا. یہ تو یہاں بھی آ گیا. جی سر. یہ آفت یہاں بھی آ گیا. یہاں بھی آ گئی. غمی مشو کہ جہاں راز خود برون نہ دہت، کہ آنچ گل نہ توانست مرغ نالنگ گفتو. غم مت کر کے جہان اپنے راز کو نہیں کھولتا تو کیا ہوا. غم مت کر کہ جہان اپنے راز کو نہیں کھولتا تو کیا ہوا. جو بات پھول نہیں بتا سکا وہ فریادی پرندے نے کہہ دی. جی سر. پیام شوق کے من بے حجاب نہیں گویم، بلالہ قطرہ شبنم رسید و پنہاں گفتو. عشق کا پیغام جو میں بے حجاب کہتا ہوں وہی بات شبنم کے قطرے نے لالا کے پاس پہنچ کر چھپا کر گئی. جی سر. پیام شوق کے من بے حجاب نہیں گویم، بلالہ قطرہ شبنم رسید و پنہاں گفتو.
عشق کا پیغام جو میں بے حجاب کہتا ہوں وہی بات شبنم کے قطرے میں لالا کے پاس پہنچ کر چھپا کر گئی. جی اگر سخن ہم شوریدہ گفتم چی عجب کہ ہر کی گفت جگہ سوئے او پریشان گفت. اگر میری تمام گفتگو پریشان ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. جس نے بھی اس کے گیسوؤں کی بات کی ہے وہ پریشان بات کی ہے. وہ جس نے بھی اس کے گیسوؤں کی بات کی ہے وہ پریشان بات ہی کی ہے. جی میں نے اگر کوئی پریشان گفتگو ہوئی تھی کوئی بڑی عجب بات وہ نہیں ہے. خردست ذوق نظر گر میں تماشا بودست. یہ دوسری ہے. یہ دوسرا ہے. خردست ذوق نظر گر میں تماشا بودست. این کے جوئندہ و یابندہ ہر موجود است. عقل بھی لذت نظر سے سرگرم تماشا ہے. عقل بھی لذت نظر سے سرگرم تماشا ہے. این کے جوئندہ و یابندہ ہر موجود است. یہ ڈھونڈنے والا جی سر. جی سر. ان کے جوئندہ و یابندہ ہر موجود است. یہ ڈھونڈنے والا اور پانے والا ہر جگہ ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. جی سر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہر جگہ ہونا جی کچھ نہیں. جی سر. یہ پھنسا ہوا ہے اور مطلق روح نہیں ہے. یہ علامہ صاحب نہیں بول رہا میں جی سر بات کر رہا ہوں. جی سر. ہر جگہ ہے. یہ ہر جگہ ہونا کس کام آئے گا. یہ تو پھنسا ہوا ناصر کے قید میں. ہاں اکثر تو وہی ہے جو پھنسا ہوا. اکثر علامہ صاحب تو آزاد تھا. جی چلو سر. ہاں یہ ہر جگہ ہونا اور ہر جگہ موجود ہونا یہ تو کسی کام کا نہیں جب تک اس سے آزاد نہیں ہو جاتا. یہ جی سر. جب تک یہ آزاد نہیں ہو جاتا اس کا ہر جگہ ہونا کس فائدے کا ہے. نہیں. سوال ہی پیدا نہیں. جی ڈھونڈنے والا اور پانے والا ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے وہ تو علامہ صاحب کے لیے تھا نا. وہ تو آزاد شدہ تھا نا یار. جی تمہارے لیے تو نہیں ہے. نہیں بالکل. وہ آزاد تھا تم قید میں ہو. جب تک عناصر کے قید سے کوئی آزاد نہیں ہو جاتا جی سر. تو اس کے لیے ہر جگہ ہونا وہ کام تھوڑی دے گا. نہیں بالکل نہیں دے گا. نہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کراؤ پھر ایسا کہہ سکتے ہو کہ ڈھونڈنے والا اور پانے والا ہر جگہ موجود ہے. جی سر. ابھی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روح مطلق تھوڑی ہے کوئی. تو عناصر میں پھنسا ہوا ہے. ہاں جی. آ رہی نہیں سمجھ. ہاں جلوہ پاک طلب از ماہ خورشید گزر زاں کے ہر جلوہ دری دیر نگاہ آلودست. لو وہ پاک جلوہ مانگ اور سورج اور چاند سے بھی گزر جا کیونکہ اس کائنات کا ہر جلوہ نگاہ کو میلا کر دینے والا ہے. جی سر. سورج اور چاند کو بھی ناپاک نگاہ کو ناپاک کر دیتی ہے. جی ان سے بھی آگے گزر. اس سے آگے گزرنا ہے. جی سر. جلوہ پاک طلب از ماہ خورشید گزر پاک جلوہ مانگ اور سورج اور چاند سے بھی گزر جا زاں کہ ہر جلوہ درین دیر نگاہ آلودست. اس جہان کا ہر جلوہ اس کائنات کا ہر جلوہ نگاہ کو میلا کر دینے والا ہے. جی سر. غلام زندہ دلانم کے عاشق سران جی نہ خانقاہ نشینہ کے دل بکس نہ دہن. جی سر. زندہ دل لوگوں کا عاشق ہوں غلام ہوں جی جو راز کے یا ذات کے عاشق ہیں. جی سر. جی سر. راز کے سر من راز. جی زندہ دل لوگ وہ سر منس راز نا راز کے عاشق ہیں اللہ کے رازوں کے یا ذات کے. اللہ کے عاشق ہیں. اللہ کے عاشق. جی سر. یہاں راز لکھا ہوا ہے. جی غلام زندہ دلانم کے عاشق سران جی زندہ دل لوگوں کا غلام ہوں جو راز کے یا ذات کے عاشق ہیں. جی سر. نہ خانقاہ نشینہ کے دل بکس نہ دہن. خانقاہ نشینوں کا نہیں جو دل کسی کو نہیں دیتے. نہیں دیتے ہیں.
खानकाह नशीनों का नहीं, जो दिल किसी को, खानकाह नशीन कौन होते हैं? یہ خانقاہ پتہ نہیں یہ صوفیوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور دل اس نے خود نے بھی نہیں دیا کہیں، عجیب بادشاہ آدمی ہے، کیا بولے. باں دلے کے برنگ آشنا و بے رنگ است، عیار مسجد میخانہ و صنم کدان. اس دل کے ساتھ جو رنگوں سے آشنا ہے اور خود بے رنگ ہے. باں دلے کے برنگ آشنا و بے رنگ است، اس دل کے ساتھ جو رنگوں سے آشنا ہے اور خود بے رنگ ہے. بے رنگ ہے. عیار مسجد میخانہ و صنم کدان. اس کے ساتھ مسجد، میخانہ اور صنم کدے کی قیمت ہے. جی نگاہ عزم و پروین بلند تر دارند. ایسے صاحب دل لوگ چاند اور پروین سے بھی نگاہ بہت اونچی رکھتے ہیں. جی کہ آشیاں بغریبان کہکشاں نہ نہند. وہ لوگ ہیں کہ کہکشان کے گریبان میں بھی اپنا گھر نہیں بناتے. جی بروز انجمنے درمیان انجمنے. وہ ہر محفل سے باہر ہیں اور ہر محفل کے اندر ہیں. وہ ہر محفل سے باہر ہیں اور ہر محفل کے اندر ہیں. بخلوت اند والے آچنا کے باہمان. وہ تنہائی میں ہیں لیکن اس طرح ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ بخلوت اند والے آچنا کے باہمان. وہ تنہائی میں ہیں لیکن اس طرح ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہیں. اپنی بات کر رہا ہے بادشاہ. بچشم کم من گر عاشقان صادق رہا. سچے عاشقوں کو کم نگاہی کے ساتھ مت دیکھو. کہ این شکست بہایا متاع قافلاند. کہ یہ بے قیمت لوگ پورے قافلے کا مال ہیں. یہ بے قیمت لوگ پورے قافلے کی قیمت ہیں. ایسا سمجھو پورے قافلے کی قیمت ہے. ان کو ظاہری کیا پہ مت دے. ہاں ببندگان خط آزادگی رقم کر دند. انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے کی تحریر لکھ دی. چنا کے شیخ و برہمن شبان بے رماند. یعنی آزاد کر سکتے ہیں. جی سر بات یہاں سے چلی تھی نا. ببندگان خط آزاد این شکست بہایا متاع قافلاند. یہ پورے قافلے کی متا ہیں. یہ ٹوٹے پھوٹے لوگ، یہ جی شکستہ دل لوگ، جی سر عاشق لوگ، ان کو کم نگاہ سے مت دیکھ. جی سر یہ پورے قافلے کی قیمت ہے. جی سر سارا قافلہ ایک طرف، یہ اکیلے ایک طرف. ببندگان خط آزادگی رقم کر دند. یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ غلاموں پر آزاد ہو جانے کی تحریر لکھ دیتے ہیں. جسے چاہیں آزاد کریں اور جسے چاہیں گرفتار کر دیں. یہ درویش لوگ جی سر یعنی غلاموں کی تقدیر لکھتے ہیں. بدل دے. ہاں ایک سیکنڈ میں انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے کی تحریر لکھی. یعنی آزاد کر سکتے ہیں. یہ آزاد کر دیا. یہ آزاد کر دیا. وہ ایسا پاور رکھتے ہیں. تم ان کو کم نگاہی سے مت دیکھ. سچے عاشقوں کو کم نگاہی سے مت دیکھو. چنا کے شیخ و برہمن شبان بے رماند. اور یہ پیر اور یہ برہمن بغیر ریوڑ کے گڈریے ہیں. واہ جی سر چنا کے شیخ و برہمن شبان بے رماند. رما بولتے ہیں وہ بکریوں کے ریوڑ کو. اس کے بغیر یعنی ریوڑ ہے نہیں، تم گڈریے بن گئے. جی سر یہ سراغ والا حساب. دھوکہ جی فرے ہاں شیخوں کو ان کو رگڑ دیا اس نے. چنا کے شیخ و برہمن اور یہ پیر اور یہ برہمن بغیر ریوڑ کے گڈریے ہیں. پیالہ گیر کے میرا حلال می گوین. پیالہ پکڑ یعنی پیالہ گیر
کہ میرا حلال می گویند پیالہ پکڑ کے شراب کو حلال کہتے ہیں. حدیث اگرچہ غریب است راویاں سخاند. اگرچہ حدیث غریب ہے لیکن اس کے راوی قابل بھروسہ ہیں لکھنے والے. جی کیا بولتے کھولتے رہو. میں کہاں تک کھولوں یار. وہ تمام پردے ڈال کر بات کرتا ہے بادشاہ, ایک بات نہیں کھولتا ہے وہ. ہاں یہ نئی غزل ہے. لالائی چمن آلودہ رنگ است ہنوز. لالائی چمن آلودہ رنگ است ہنوز. سپر از دست مینداز کی جنگ است ہنوز. اس چمن کا لالا اب تک رنگ آلود ہے. ہتھیار کو ہاتھ سے مت رکھ کے اب تک جنگ ہے. فتنہ راہ کے 200 فتنہ باغوشش بود. ایسا فتنہ جس کے آغوش میں 200 فتنے ہیں. دختر ہست کے درمہد فرنگ ہست ہنوز. وہ لڑکی ہے جو اب تک انگریز کے جھولے میں ہے. اے کہ آسودہ نشینی لب ساحل برخیز. کہ طرح کار بگرداب و نہنگ است ہنوز. اے ساحل کے کنارے پر آرام سے بیٹھے ہوئے اٹھ کہ تجھے گرداب اور مگرمچھ سے اب تک واسطہ ہے. یعنی تیرے سامنے گرداب اور مگرمچھ آئیں گے. اثر تیشہ گزشتن ز خرد مندی نیست. پیشے کے کام کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. سخت محنت سے بھاگ جانا, سخت دشواریوں سے بھاگ جانا یہ عقل مندی نہیں ہے. اے بسا لال کے اندر دل سنگ است ہنوز. بہت پتھر کے دل میں ابھی تک بہت سے لال ہیں. پہاڑوں کے دلوں میں ابھی تک بہت سے لال ہیں. کیا کہنا کہتا ہے قوموں کے اوپر, مسلم قوم کے اوپر محنت کرنا مت چھوڑو. مسلم قوم کی تعلیم اور تربیت پر محنت کر. سارے پردے ڈال کر بات کی مسلم قوموں کے اوپر تعلیم اور تربیت پر کوشش کرنا مت چھوڑو, کیونکہ بہت سے لال ان کے پتھر میں موجود ہیں. کیا پتہ آنے والی نسلیں ایسی زبردست مسلمان اور مومن پیدا ہوں جو پرانے زمانے کی یادوں کو تازہ کرا دیں. یہ مقصد بنتا. اثر تیشہ گزشتن ز خرد مندی نیست. پیشے کے کام کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. پیشے سے مراد یہ ہے کہ دشواریوں اور سختیاں, قومیں تو مسلمان قوم تو اصلاح قبول نہیں کر رہی ہے دراصل, لیکن تم اپنی جد و جہد اور کوشش تو جاری رکھو نا ان کی تعلیم اور ان کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے لیے. اے بسا لال کے اندر دل سنگ است ہنوز. پتھر کے دل میں ابھی بہت سے لال ہیں. باشتا پردہ کشائم ز مقام دیگرے. ٹھہر تاکہ دوسرے مقام سے پردہ اٹھاؤں. چدہم شر نواہا کے بچنگ است ہنوز. ان آوازوں کی تشریح کیا کروں جو اب تک چنگ میں ہیں, میوزک میں, ساز میں. ان آوازوں کی تشریح کیا کروں. آئندہ آنے والی نسلیں ایسی آ جائیں. ابھی جو گمراہ نسلیں چل رہی ہیں, مطلب وہ ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مسلمانوں کو ہیں, لیکن آئندہ آنے والی نسلیں ایسی آ جائیں جو صحیح اسلام کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں. نقش جی سر. نقش پرداز جہاں چوب جنونم نگر است. جہان کے نقش بنانے والے نے جب میرے جنون کو دیکھا. گفت ویرانہ بس سودائے تو تنگ است ہنوز. تیرے جنون پر یہ ویرانہ اب تک تنگ ہے. یہ ختم ہو گیا. جی سر. تکیہ بر حجت اعجاز بیان نیز کنند. جی کار حق گاہ بشمشیر و سنا نیز کنند. دلیل اور گفتگو کی تاثیر پر
اب بھی بھروسہ کرتے ہیں. جی سر. دلیل اور گفتگو کی تاثیر پر جی ہم بھی بھروسہ کرتے ہیں یا اب بھی بھروسہ کرتے ہیں. جی کیا بھروسہ کرتے ہیں؟ یہی نا کہ محمد سردار کے خلق عظیم سے اسلام پھیلا. یہاں یہ مطلب نکل رہا ہے. کون سمجھے گا؟ بڑے چکروں میں شاہ نے بات کی ہے. یہی نا کہ محمد سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم سے اسلام پھیلا. جی. ہم اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں. محمد اقبال صاحب فرما رہے ہیں. لیکن کارحق گاہ بشمشیر سنا نیز کنن، ایسا بھی ہوا ہے کہ حق کا کام تلوار اور سنان سے بھی کرتے ہیں. جی سر. تلواریں بھی تو اٹھائی نا محمد سردار علیہ السلام نے. صرف اخلاق سے تو نہیں پھیلا ہے. دونوں باتیں کی. جہاں خلق عظیم کی ضرورت تھی وہاں اس سردار جان پاک نے اخلاق پیش کیا، اور جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں تلوار. تو دونوں باتیں آ گئیں. یہ دونوں باتوں کے لیے بولتا ہم دونوں پر بھروسہ کرتے ہیں. جی سر. گاہ باشد کے تہے خرقہ ذرا می پوشن، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خرقے کے نیچے ذرا پہن لیتے ہیں. اوپر سے خرقہ یعنی فقیر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور نیچے جنگجو. جی. ذرا تو جنگی جوان پہنا تھا. ہاں. گاہ باشد کے تہے خرقہ ذرا می پوشن، عاشقاں بندہ حالند چنا نیز کنند. عاشق حال کے بندے ہیں اور ایسا بھی کرتے ہیں. فقیر بھی ہیں، جنگ بھی کرتے ہیں. دونوں باتیں. جو جہان کو نشوت پاک بسوزن دورا، جب یہ جہان پرانا ہو جاتا ہے تو پاک اس کو جلا دیتے ہیں، یعنی اللہ پاک. جی سر. یا اللہ کے ساتھ جو اور پاک ہیں. جی سر. جب جہان پرانا ہو جاتا ہے تو پاک اس کو جلا دیتے ہیں. جی سر. وزما آب و گل ایجاد جہاں نیز کنند، اور اس پانی اور مٹی سے دوسرا جہان ایجاد کرتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں. جی سر. جی سر. ہمہ سرمایہ خدرہ بنگاہ بدہند، اپنی تمام دولت کو ایک نگاہ میں دے دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں نا، اپنی تمام دولت کو ایک نگاہ میں دے دیتے ہیں. ایک نگاہ میں دے دیتے ہیں. اینچ قومیس کے سود کے سودا بزیاں نیز کنند، یہ کیسی قوم ہے کہ نقصان سے سودا کر لیتے ہیں. جی سر. جی سر. جی سر. آنچ از موج ہوا با پر کاہے کردند، عجب نیست کے با کوہ گراں نیز کنند. وہ جو ہوا کی موج نے ایک تنکے کے ساتھ کیا، وہ تو اٹھا کے کہیں سے کہیں پھینک دیا. آنچ موج ہوا با پر کاہے کردند، عجب نیست کے با کوہ گراں نیز کنند. کوئی بڑی بات نہیں کہ بڑے پہاڑوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ان بڑے بڑے لوگوں کو بھی تو زیر و زبر کر سکتا ہے نا. وہ بھی اس کے آگے تنکے ہیں، کوئی حیثیت نہیں. عجب نہیں کہ پہاڑوں سے بھی ایسا کریں. پہاڑ سے مراد میں یہ پہاڑ تو نہیں ہے یار. جی سر. بڑے بڑے فرعونوں کو تنکوں کی طرح اٹھا کر پھینکتے ہیں. عشق مانند متاعث بازار حیات، گاہ ارزاں بفروشند گراں نیز کنند. جی سر. عشق زندگی کے بازار کے مال کی طرح ہے. مال بازاروں میں بکتا ہے. جی. معلوم سامان وغیرہ سودا وغیرہ بازاروں میں سے خرید کے لاتے ہیں نا ہم لوگ. جی جی. عشق مانند متاعث بازار حیات، زندگی کے بازار میں عشق بھی مال کی طرح ہے. جی. گاہ ارزاں بفروشند گراں نیز کنند، کبھی اس کو سستا بیچ دیتے ہیں اور کبھی اس کو مہنگا کر دیتے ہیں عشق کو. تاتو بیدار شوی نالا کشیدم ورنہ، علامہ صاحب اپنی طرف سے بات کر رہا ہے قوموں سے، مسلمان قوم، تاکہ تو بیدار ہو جائے. اس لیے میں نے فریاد کی. مسلم امت کا درد ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے دل میں. اس کے دل کو چاک کر کے دیکھو تو سوائے مسلم اور مسلم امت کے درد کے علاوہ اور کچھ بھی ہے ہی نہیں نا یار. میں تو حیران ہو جاتا ہوں شاہ کے کلام کو پڑھ. تاتو بیدار شوی نالا کشیدم ورنہ، تاکہ تو بیدار ہو جائے اس لیے میں نے فریاد کی ہے. عشق کاریست کے بے آہ فغاں نیز کنند، عشق تو وہ کام ہے جو بغیر آہ فریاد کے بھی کیا کرتے ہیں. جی سر.
تاکہ تو بیدار ہو جائے، اس لیے میں نے نالہ و فریاد کیا عشق کا ریس، ورنہ عشق تو ایک ایسا کام ہے کہ بغیر بے فریاد آہ و فغانیس کنند جو بغیر آہ و فریاد کے بھی کی جاتا ہے، ایسا کام ہے عشق۔ جی سر، یہ نئی غزل ہے۔ جی سر، جو موج مست خودی باش و سربت طوفان کش، طرح کے گفت کے بنشیوں پا بداماں کش، موج کی طرح اپنی خودی سے مست ہو کر طوفان سے سر نکال، موج کی طرح مست ہو کر اپنی خودی سے مست ہو کر، موج تو اپنی خودی سے مست ہے نا، موج کی طرح اپنی خودی سے مست ہو کر طوفان سے سر نکال، جی سر، طرح کے گفت کے بنشیوں پا بداماں کش، تجھے کس نے کہا ہے کہ بیٹھ جا اور اپنے پیر دامن کی طرف سکیڑ لے؟ واہ، جی سر، مسلمان قوموں نے وہ چھوڑ دیا نا، ہاں، جنگ و جہاد کا رستہ چھوڑ دیا۔ بقید سید پلنگ از چمن سرا برخیز، شکار کے ارادے سے چمن سے اٹھ، چیتے کے شکار کے ارادے سے چمن سے اٹھ، بقید سید پلنگ از چمن سرا برخیز، چیتے کے شکار کے ارادے سے چمن سے اٹھ، بکوہ رخت کشا خیمہ در بیاباں کش، سامان پہاڑوں پر رکھ اور خیمہ بیابانوں میں لگا، سامان پہاڑ پر رکھ اور خیمہ بیابانوں میں لگا، بیابان میں لگا۔ کیا بات، حقیقت ہے نا سر، وہ جدوجہد چھوڑ دیا نا مسلمان ہاں، قوموں نے، بالکل۔ یہ قوموں کی بیداری کی باتیں کر رہا ہے، مسلم امت کی بیدار کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے محل بنوا لیے ہیں، یہ سب کچھ عیش و آرام، اس سے تو نہیں ہوتا ہے جب بمہر و ماہ کمندے گلو فشار انداز، ستارہ راز فلک گیر و در گریباں کش، واہ واہ، جی سر، سورج اور چاند پر گلے کو کاٹ دینے والی کمند ڈال، سورج اور چاند پر گلے کو کاٹ دینے والی کمند ڈال، ستارے کو آسمان سے پکڑ کر گریبان میں ڈال دے، بمہر و ماہ کمندے گلو فشار انداز، سورج اور چاند پر گلے کو کاٹ دینے والی کمند ڈال، یعنی ان کو اپنے کنٹرول اور اختیار میں لا۔ جی سر، ستارہ راز فلک گیر در گریباں کش، ستارے کو چاند سے آسمان سے پکڑ کر گریبان میں ڈال دے، ستارے کو آسمان سے پکڑ کر اپنے گریبان میں ڈال دے۔ بہت کوشش تو کر رہا ہے، اب نہیں سمجھے تو مسلمان قومیں بیچارہ کیا کرے۔ گرفتمی کی شراب خودی بسے تلخ است، تکلیف یہ ہے کہ خودی کی شراب بہت تلخ ہے، پریشانی یہ ہے کہ خودی کی شراب بہت تلخ ہے، بہت کڑوی ہے۔ بدرد خیش نگر زہر ماں بدرما کش، اپنے دردوں کو دیکھ اور میرا زہر دوا سمجھ کر پی لے۔ جی نہیں آ رہی سمجھ میں آ گئی۔ گرفتمی کی شراب خودی بسے تلخ، پریشانی یہ ہے، مجھے دکھ یہ ہے کہ خودی کی شراب بہت زیادہ تلخ ہے، مگر اب کیا کیا جائے، تیرا علاج یہ ہے کہ خودی حاصل کر۔ بالکل، بدرد خیش نگر، اپنے دردوں کو دیکھ، بدرد خیش نگر زہر ماں بدرما کش، اور میرا زہر دوا سمجھ کر پی لے۔ جی سر، کڑوی بات تو زہر لگتی ہے نا، دوا کو تو پینا ہی ہے، پینا ہی ہے، اس کے بغیر تو صحت ہوگی نہیں۔ جی سر، یہ نئی غزل ہے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون، کاروان زی وادی دور و دراز آیت برون، وقت کا خضر دشت حجاز کی خلوت سے باہر آتا ہے، وقت کا خضر دشت حجاز کی خلوت سے باہر آتا ہے۔ جی سر، کس کو کہا اس نے وقت کا خضر؟ خضر وقت خود اقبال ہے، یہ ہے مقصد، اپنے وقت کا خضر ہے، وہ لوگوں نے نہیں پہچانا، بالکل ایک پیسے برابر بھی نہیں پہچانا، 99.9، آگے ایک پوائنٹ بچا نا، ایک پوائنٹ بھی نہیں پہچانا، سوال ہی پیدا نہیں۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون، وقت کا خضر دشت حجاز کی خلوت سے باہر آیا ہے۔ خضر وقت خود اقبال ہے نا یار،
کارواں زی وادی دور و دراز آیت برون، قافلہ اس دور و دراز کی وادی سے باہر آتا ہے. من بسیمائے غلامہ فر سلطان دیدم، یہ دیکھو نیا نکتہ دیا اس میں. جی سر. من بسیمائے غلامہ فر سلطان دیدم، شعلہ محمود از خاک ایاز آیت برون، میں نے غلاموں کی پیشانی میں بادشاہوں کی شان و شوکت دیکھی ہے. محمود کا شعلہ ایاز کی خاک سے باہر آتا ہے. جی سر. محمود کا شعلہ ایاز کی خاک سے باہر آتا ہے. کیا مطلب بنا؟ یعنی یہ پوری امید ہے کہ آنے والے زمانوں میں ایسا ہوگا. یعنی محمود نے اپنے اس کو ایاز میں دیکھا. محمود نے اپنے آپ کو ایاز میں دیکھا. اب محمود کہاں سے نکلے گا؟ ایاز میں سے نکلے گا. ہاں جی سر. میں نے غلاموں کی پیشانی، من بسیمہ غلامہ فر سلطان دیدم، میں نے غلاموں کی پیشانی میں بادشاہوں کی شان و شوکت دیکھی ہے. یعنی آنے والے زمانے میں کوئی ایسے انقلابات آئیں گے کہ کمزور مسلمان غالب ہو جائیں. جی سر. اللہ کا دین غالب ہو جائے. جی سر. مسلمان تو کمزور ہو گئے نا. ہاں. کیا رکھا ہے ان کے پاس؟ شعلہ محمود از خاک ایاز آیت بروں، محمود کا شعلہ ایاز کی خاک سے باہر آتا ہے. اس کے پاس تو ازل ابد دیکھنے والی آنکھ تھی نا. اور کئی جگہ بھی شاہ نے لکھا ہے، پر امید ہے آنے والے زمانوں سے مسلمانوں کے اقتدار کے لیے کہ مسلمان واپس وہی زمانہ لے آئیں گے اپنا. جی سر. عمرہا در کعبہ و بت خانہ میں نالہ حیات. جی سر. یہ نیا شعر سن.